السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تھے تم، امواتا مردہ، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹو گے۔ ہوا وہ الذی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما اسے، فی میں، الارض زمین، جمیعا سب کا سب، ثم پھر، استوى اس نے ارادہ کیا، الی کی طرف، السماء آسمان کی، فسواہن بس اس نے برابر کیا ان کو، سبع سات سماوات آسمان، وہو اور وہ، بکل سات ہر چیز، شیء چیز، علیم علم رکھنے والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر وہ تمہیں موت دے گا اور وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹو گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس سب کو پیدا کیا جو زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات پھر اس نے ارادہ کیا آسمانوں کی طرف، اس نے درست کیا ان کو سات آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، انسان کے کفر پر تعجب کا ذکر کیا کہ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے نا کہ یار تو کس منہ سے میری مخالفت کرتا ہے، تیرے ساتھ میں نے یہ کیا، یہ نیکی کی، تو کس منہ سے میری مخالفت، دنیا میرے خلاف بولتی ہے تو بولے، تیری کیا جرت، اور تو کس منہ سے میرے خلاف بولتا ہے، کتنا احسان فراموش آدمی ہے تو، انسان سے کہتا ہے نا، یہ وہ انداز ہے۔ کیف تکفرون تم کفر کیسے کرتے ہو، کفر تو وہ کرے نا کہ جس کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تم میں سے ہر بندے کی کیفیت یہ ہے کہ کنتم امواتا تم مردہ تھے، مردہ سے مراد یہاں پر عدم ہے کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم نطفہ تھے، پانی کا ایک قطرہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی دو نطفے ملے آپس میں، ماں کے رحم کے اندر ہی تمہاری حیات بنی اور وہاں سے تمہاری زندگی شروع ہوئی اور پھر دنیا میں تم آئے اور چلتے 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 تمہارا یہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہا، اس نے تمہیں زندہ کیا، مردہ تھے اس سے زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، موت وہی جو اللہ نے مقرر کی ہے، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی وہی قبروں سے اٹھایا جانا، گویا کہ دو موتیں اور دو زندگیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس نے تمہیں موت دی اور زندہ کیا، اتنے تم پر احسانات اس رب نے کیے، تم اس رب کا کفر کرتے ہو۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرانے والا اور دھمکانے والا جملہ ہے، ثم الیہ ترجعون، اور ایک قرات کے اندر ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے یا اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
بندہ پوچھے، یعنی کہ جس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ یار اگر تو نے میرے پاس نہیں آنا تو پھر تو کوئی بات نہیں، جب آنا تو نے میرے پاس ہی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اتنا ہی بس نہیں، لوٹ کے بھی تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ جب تم اتنے اس کے آگے عاجز اور مجبور ہو کہ تم نے لوٹ کے بھی، کوئی مائی کا لال یہ کہہ نہیں سکتا اللہ میں نہیں واپس جانا کیونکہ تو مجھے سزا دے گا، کوئی پیچھے رک کے تو دکھائے۔ جب انسان پیچھے رہ نہیں سکتا، جب موت کے فرشتے آئیں گے اسے لے کر جائیں گے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، تو پھر ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ گویا کہ انسان کی نافرمانی، ناشکری اور معصیت اس کے اوپر تعجب ہے۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑا گہرا سبق ہے کہ ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ بندے نے کبھی کسی رستے سے نہ بھی گزرنا ہونا تو اس رستے میں کوئی بڑا آدمی رہتا ہو جو بڑا طاقتور ہو تو بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بنا کے رکھو، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، چاہے بندہ ساری زندگی نہ وہاں سے گزرے۔ بندہ کسی جگہ کوئی بندہ مل جائے نا، وہ اس کو کہتا ہے جناب یہ میرا کارڈ ہے، میں فلاں علاقے کا یہ ہوں، آپ جب کبھی اس علاقے میں آئیں بس مجھے بتائیں، میں حاضر۔ بندہ چاہے ساری زندگی ادھر نہ جائے، بندہ کارڈ سنبھال کے رکھتا ہے، یار کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا، بندہ تعلق بنا کے رکھتا ہے۔ جہاں پر یہ تو یقین ہے کہ جانا ہی ادھر ہے اور جانا ہی جانا ہے، انکار کی بات ہی نہیں، تو ادھر تعلق کیوں نہیں بن رہا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آگے مزید احسانات کا ذکر کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ زمین میں جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ انسان کے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ جو اللہ نے بنایا وہ ہمارے لیے بنایا، ہاں جو چیزیں جائز نہیں تھیں اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ زمین میں جو کچھ ہے اسے تم فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب ہر چیز کو کھانا نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کو انسان کھا کے فائدہ اٹھاتا ہے اور کچھ چیزوں کو انسان کسی اور استعمال میں لا کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس اللہ رب العالمین نے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے۔ اب جانور ہیں اور سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین سے نکلنے والی نباتات، ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے، نہریں، پہاڑ، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ اور تمہیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے، کہ تم میری عبادت کرو۔ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے اور تم رب العالمین کی عبادت کے لیے، سب کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض لوگ یہاں سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا لہذا سب کچھ کھانا جائز ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ کچھ چیزیں ایسی جن کو ہم محض ضرر اور نقصان سمجھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، کوئی نہ کوئی ان کا ایسا فائدہ ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ سب کچھ زمین میں ہے جو اسے بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مٹی کھانا جائز ہے۔ مٹی یہ انسان کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے، مٹی نہیں کھائی جا سکتی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ اس نے ارادہ کیا۔ استوا کا لفظ قرآن مجید میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوا۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط، طاقتور، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ استوا، جب وہ مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا۔ اور ایک استوا کا معنی ہوتا ہے ارادہ اور قصد کرنا۔ جب استوا کے بعد الہ کا لفظ آئے نا، الہ، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، متوجہ ہونا۔ اور جب استوا کے بعد اعلیٰ کا لفظ آئے، عین کے ساتھ اعلیٰ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ تو یہاں پر استوا کا معنی ہے ارادہ اور قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے
زمین کو بنایا، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، اس نے ان آسمانوں کو برابر کیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَهِيَ دُخَانٌ، وہ آسمان کیا تھے؟ وہ دھواں تھے۔ اب یہاں پر اس ترتیب کے مطابق یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان بعد، جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے بعد زمین کو بچھایا۔ اور یہاں پر آ رہا ہے کہ زمین پہلے بنی اور آسمان بعد میں۔ اور آخری پاروں کے اندر جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا اور زمین کو بچھایا بعد۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس کا جو تطبیق اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنا دیا تھا، لیکن زمین کو رہنے کے قابل اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ یہ چیزوں کو اگائے اور اس کو لوگوں کے لیے نافع بنانا ابھی نہیں کیا تھا۔ محض اس کا وجود بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، آسمان بنانے کے بعد پھر زمین کو بچھایا، اس قابل بنایا کہ یہاں پر انسان رہ سکے اور انسان اس زمین سے فائدے حاصل کر سکے۔ گویا کہ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے، لیکن زمین کو قابل استعمال بنایا جانا آسمان بنائے جانے کے بعد ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین کو اس کے بعد پیدا کیا، پیدا پہلے کی ہو چکی ہے، لیکن وہ ایک جس طرح ایک مثال ہے نا، خام چیز پڑی ہوتی ہے، خام مال، کہ جو ابھی تک استعمال میں نہیں آیا، ابھی تک اس سے چیز نہیں بنائی گئی، تو زمین اللہ نے بنا پہلے دی تھی، آسمان بعد میں۔ اور آسمانوں کو فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، یہ دھواں تھے، قرآن کے اندر تھا وَهِيَ الدُّخَانُ، دھواں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت کر دیا۔ یہ دھواں نہیں ہے خالی، اب یہ سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، جب وہ پھٹ جائے گا۔ اور اسی طرح آسمان ریزہ ریزہ ہوگا، ٹوٹے گا، تو یہ دھواں نہیں، یہ سخت چیز کے اندر ہی یہ صفات ہوتی ہیں، پھٹنے کی اور ٹوٹنے کی اور گرنے کی، یہ سخت چیزوں کی صفات ہے۔ بس اس نے دھوئیں سے ایک سخت چیز بنا دی، یہ وہ رب ہے، اس نے کیسے بنایا اسے علم ہے۔ اور آسمان اس نے بنائے 7۔ یہاں پر بعض متکلمین یا بعض فلاسفہ کہتے ہیں جی 8 آسمان ہیں، یہ فضول بات ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے کسی 8ویں آسمان کا ذکر ہوتا نا تو پھر ہم کہتے 8 ہے۔ قرآن اور حدیث میں 7 کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں۔ ہاں، ان 7 آسمانوں کے اوپر ایک کرسی ہے، اگر کوئی کرسی کو بھی اللہ کا عرش کہتا ہے، اس کو بھی یعنی آسمان کہتا ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی ایک لفظ ہے۔ اللہ نے تو اس کو آسمان نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کرسی کہا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ، وہ کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین۔ ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جلوس ثابت نہیں ہے، اللہ کا عرش پر بیٹھنے کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آتا۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے۔ کس حالت میں ہے؟ کھڑا ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ بیٹھا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ لیٹا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ کیوں؟ ہمیں اس نے بتایا ہی نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں بات نہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کس طرح ہے یہ اسے پتہ ہے۔ جس طرح کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ استواء معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا ایک نیا کام ہے، ایک بدعت ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے آسمان 7 بنائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ایک آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے، واللہ اعلم، لیکن ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ اور ہر آسمان پہ اللہ نے مخلوق بسا رکھی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ زمینیں کتنی ہیں؟ تو زمینیں بھی 7 ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے والارض مثلہن، اور زمینیں اسی کی مثل۔ کس کی مثل؟ آسمان۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا جس طرح آسمان اور زمین کے اندر فاصلہ ہے، ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ ہے، جس طرح ہر آسمان پہ اللہ کے فرشتے اور مخلوق آباد ہے، کیا ہر زمین پر بھی اللہ کی کوئی مخلوق ہے؟ وہاں پر بھی کوئی کتابیں گئیں، وہاں پر بھی کوئی سورج اور چاند اور ستارے ہیں، اور وہاں پر بھی کوئی اللہ کا نظام ہمارے سے مختلف ہے؟ اس میں کئی باتیں ہیں علماء کی، لیکن یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے زمینیں 7 بنائی ہیں، اب پتہ نہیں وہ 7 کی 7 اکٹھی ملی ہوئی ہیں کہ ان میں فاصلہ، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہیں تو ان زمینوں پر بھی ہماری طرح مخلوق کوئی بستی ہے کہ نہیں؟ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ 7 زمینوں سے مراد دنیا ہی کے 7 ٹکڑے ہیں، 7 بر اعظم، یعنی کہ وہ کہ جہاں پر سمندر آ جائے درمیان میں اور دوسرا علاقہ ایک دنیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات اتنی مضبوط معلوم نہیں ہوتی۔ اتنا ہے کہ زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، لیکن ان کی کیفیت بھی ہمیں علم نہیں۔ آسمان کے بارے میں تو پھر کچھ پتہ ہے، لیکن زمین کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتہ۔ ہاں حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس بندے نے کسی کی ایک بالش سے بھی زمین چورائی قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالے گا، بخاری کے اندر آتا ہے یہ۔ تو فسواہن سبع سماوات، اس نے آسمانوں کو برابر کیا، درست کیا، ٹھیک کیا۔ اب زمین اور آسمان اس نے بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنایا اور آسمان کو بھی 2 دن میں بنایا۔ پھر 2 دن کے اندر زمین کے اندر جو دیگر چیزیں تھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ دیگر جو لوازمات تھے زمین و آسمان کے، وہ 2 دن میں بنے۔ 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، 2 دن کے اندر ان کی چیزیں۔ اور پھر جمعے کے دن مختصر وقت کے اندر آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد، یعنی کہ وہ تھوڑے سے وقت میں پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوگی۔ بعض نے جمعے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ جمع، اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ تو سارے کام جمعے کے دن جمع ہو گئے تھے، مکمل ہو گئے تھے، اسی سے اس کا نام جمعہ پڑا۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اپنے احسانات کا ذکر کیا کہ اس نے اتنا کچھ تمہارے لیے بنا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کلیات اور جزیات، یعنی ہر چیز کا علم اس اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ آیات ہیں جس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اپنے احسانات کا ذکر کیا ہمارے اوپر، اور مقصد یہی ہے احسانات ذکر کرنے کا کہ تم اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔